ناظرین، ہم نے بات کی کہ کس طریقے سے چھتیس گڑھ سے لے کے کشمیر تک کافی زیادہ مسائل فیس کرنے پڑے ہیں انڈیجنس کمیونٹیز کو، جن کا وہ لینڈ ہے جہاں پہ وہ ہزاروں لاکھوں سالوں سے اپنی لائیولیہڈز پرسو کر رہے تھے۔ اسی طرح کی کہانی غزہ کے فلسطینیوں کی بھی ہے۔ جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں غزہ کے اندر، تمام غزہ کے فلسطینیوں کو ان کا انخلا جو ہے وہ اس کو گارنٹی کرنا چاہتے ہیں، اور کسی قسم کی یہ گارنٹی نہیں دینا چاہتے کہ کیا انہیں واپس بلایا جائے گا، کس طریقے سے انہیں کمپنسیشن دی جائے گی، کس طریقے سے یہ ریلوکیشن ہوگی، اور اس کے پلانز ایکچولی ہیں کیا۔ تو obviously جب آپ اتنے زیادہ ویگ اور اتنے زیادہ بلیٹنٹ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو پوری دنیا سے ریاکشن آتا ہے، اور سعودی عرب کی طرف سے بھی کافی گہرا اور کافی کانڈمنیشن کا ریاکشن آیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا فردر ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں۔ ناظرین، ویسے تو ہم اپنے شو میں آپ کو بار بار بتاتے رہے ہیں کہ کس طرح مغربی ممالک نے فلسطین اور اسرائیل کے معاملے پہ بہت ہی مایوس کن ان کا ایک رد عمل رہا ہے، اور انہیں اسرائیل کی اندھا دھند حمایت کی ہے جو اس نے انسانی حقوق کے خلاف ورزی کی ہے غزہ میں۔ لیکن آئیے ہم آپ کو آج بتاتے ہیں کہ کس طرح کچھ ایسے بھی ممالک ہیں جنہوں نے اپنی بھرپور ذمہ داری نبھاتے ہوئے فلسطین کے حقوق اور وہاں کے لوگوں کی حمایت جاری رکھی ہے، اور اس میں سیر فہرست آج بات کرتے ہیں سعودی عربیہ کی۔ مشرقی وسطیٰ کے تمام ممالک کا بہت ہی قابل تعریف اس پہ رد عمل رہا ہے فلسطین کی صورتحال پہ، اور اسپیشلی جو پچھلے چند روز میں سعودی عرب کی طرف سے آنے والا جو ایک سخت رسپانس ہے، اس کی وجہ سے باقی تمام ممالک کو بھی طاقت ملی ہے کہ وہ اسپیشلی مشرقی وسطیٰ میں کہ وہ نیتن یاہو کے جو ناپاک عزائم ہیں اس کو جو ہے اس کا سامنا کر سکیں اور اس کو ریزسٹ کریں۔ جیسے کچھ دن پہلے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ایک منصوبے کا اعلان کیا کہ وہ فلسطینیوں کو ان کی جگہ سے ہٹا کر کہیں اور بسا دیں گے اور وہاں پہ وہ کوئی واٹر فرنٹ بنا دیں گے، تو یہ فلسطینیوں کی ایتھنک کلینزنگ یا نسل کشی کے ہی برابر تھا، اور اس پہ نیتن یاہو کا یہ ایک منصوبہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ غزہ کی پٹی کو فلسطینیوں سے خالی کرا کے اس پہ اسرائیل کی اجارہ داری قائم کی جا سکے۔ لیکن اس دفعہ جو اس پہ عرب ممالک کا ناظرین جو رد عمل آیا ہے وہ انتہائی قابل تعریف ہے، اور سعودی عرب نے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے، نہ صرف سرکاری سطح پر بٹ سماجی سطح پر بھی انہوں نے اس پہ بہت بھرپور رد عمل دیا ہے۔ پہلے تو ان کا بڑا ایک سعودی وزارت خارجہ کا جو بہت ہی ایک سخت رد عمل آیا، اسپیشلی جو ان کے شاہ فرحان بن فیصل جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کہا کہ اسرائیل بیسکلی اور نیتن یاہو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دنیا کا دھیان بٹائیں جو اسرائیل کے جو جرائم رہے ہیں غزہ میں اور وہاں پہ فلسطینیوں کی نسل کشی کرنے پہ، اور سعودی عربیہ نے اپنا موقف جو شاہ فیصل کے دور سے رہا ہے آج تک چلتا آ رہا ہے، اس نے اس کو دہرایا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی نارملسی کی جانب سوچ بھی نہیں سکتا جب تک 1967 کی جو اقوام متحدہ ہے کی جو رولز ہیں اس کے مطابق 2 اسٹیٹ سلوشن اور اس کے مطابق جو سرحد ہے اس کے تحت 2 اسٹیٹ سلوشن کی جانب نہ جائے۔ اور ناظرین، اس کے بعد جو ہے جب یہ یہاں تک بات صرف نہیں رکی بلکہ نیتن یاہو نے تو یہ تک کہہ دیا کہ سعودی عرب کے پاس زمین ہے، وہ فلسطینیوں کو اپنے پاس ری سیٹل کر لے، تو اس پہ بھی جو ہے بہت وائڈ سپریڈ ایک کنڈمنیشن آئی ہے پوری عرب ممالک کی، چاہے وہ قطر ہو، اردن ہو، مصر ہو، متحدہ عرب امارات ہو، کویت ہو، عراق ہو، اور جو ناظرین GCC ہے گلف کوآپریشن کونسل، انہوں نے بہت سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس طرح کے کسی منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، بلکہ GCC کے سیکرٹری جنرل نے نیتن یاہو کے جو ریمارکس تھے ان کو بہت ڈینجرس اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ قرار دیا، اور اس کا سعودی عربیہ نے تمام عرب ممالک کی حمایت کا شکریہ بھی ادا کیا۔ شاہ محمد بن سلمان جو کہ سعودی عربیہ کے وزیر اعظم بھی ہیں، اور آبویسلی اس وقت جو ہے وہ بڑے ایک ڈائنامک اور آئیکونک دنیا کے لیڈر ابھر کے سامنے آئے پچھلے 10 سالوں میں، اور اس کے بعد جو بھی سعودی موجودہ وزیر خارجہ ہیں شاہ فیصل بن فرحان، ان کے آپ نے تمام بیانات دیکھے، اور اس کی روشنی میں ناظرین یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان دیا تھا کہ سعودی عرب کو فلسطینی ریاست کے قیام کی ضرورت نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات اسٹیبلش کرنے کے لیے، نارملائز کرنے کے لیے، یہ تمام جو بیانات ہیں اس کی نفی کرنے ہیں، اور یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ ناظرین یہ بیانات اور یہ جو رپورٹ رکھی گئی ہے یہ سعودی سرکاری نشریاتی ادارے کی طرف سے رکھی گئی ہے۔ اس سے پہلے جو نیتن یاہو کے جو جرائم ایکسپوز کیے ہیں وہ بھی سعودی سرکاری نشریاتی ادارے نے کیے ہیں، اور ایز اے ہول جو پورا ایک سعودی عرب کا پچھلے دنوں میں ان کے موقف میں مزید مضبوطی آئی ہے، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو ان کی پوزیشن ہمیشہ سے رہی ہے 60 کی یا 70 کی دہائی سے آج تک وہ اس پہ کاربند ہیں کہ جب تک
फ़लस्तीनी रियासत का क़याम जो 2 स्टेट सोल्यूशन है वो 1967 अक़वाम मुत्तहिदा की जो बाइलाइन है उसके तहत नहीं होता। इज़राइल की जानिब ताल्लुकात की मजबूती का सोचा भी नहीं जा सकता। और ये नाज़रीन इंतहाई काबिल अमल बात है इस वजह से कि इससे फ़लस्तीनियों की हौसला अफजाई होती है और उनको हौसला मिलेगा क्योंकि सऊदी अरेबिया ऑब्वियसली इस पूरी इस्लामी दुनिया को लीड करता है और उसका बहुत ज़्यादा असर रसूख है पूरी दुनिया में और तमाम इस्लामी ममालिक में भी। तो ऑब्वियसली जब उसके मौक़िफ़ में एक बड़ी मजबूती आई है तो तमाम ममालिक भी ऑब्वियसली अपनी इज़राइल की जो मुखालफत है और जो फ़लस्तीनियों की हिमायत है उसकी तरफ जो उनके भी मौक़िफ़ में मजबूती आएगी और इससे फ़लस्तीनियों के सिफारती सतह पर और सरकारी सतह पर बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होगी और इससे आई थिंक उनको मैसेज आएगा कि पूरी इस्लामी दुनिया उनके साथ खड़ी है और भरपूर अंदाज में खड़ी है। और बेसिकली उनको जिस तरह वेस्टर्न दुनिया ने डिसअपॉइंट किया है, बहुत मायूस कन रहा है, उसके बरक्स इस्लामी दुनिया ने काफ़ी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हैं बहुत बेहतरीन मेरे ख़्याल में इस पे उनका मौक़िफ़ रहा है। स्पेशली ये जो पिछले दिनों में जो बहुत ही एक गुमराह कुन बयान सामने आया था अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इज़राइली सदर बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, तो उसका एक बड़ा जामे रद्द अमल गया और पूरी दुनिया को बताया है कि जी ये काम बिल्कुल भी काबिल अमल नहीं है और बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है इस्लामी दुनिया को, स्पेशली फ़लस्तीन को जो कि फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। नाज़रीन, धरती माँ है और वो सिर्फ इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये एक जुमला है जो हम रिपीट करते हैं, वो इसलिए भी है क्योंकि धरती के बगैर हम में से किसी का गुजारा नहीं है। हम जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, एट द एंड ऑफ द डे वो इस धरती में से ही आता है और जो लोग इस धरती के रखवाले होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा कदर करनी चाहिए, ना कि सबसे कम। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंडिया में ट्राइबल कम्यूनिटीज़ के ख़िलाफ़ एक जंग छिड़ी हुई है, उनको अपने ही इलाकों से निकाल दिया जा रहा है। उसी तरह हम ये भी देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की रियल इस्टेट की हवस में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ एक और नया चैलेंज उनके सामने आ गया है। अभी सीज़फायर की डील हुई ही नहीं थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऐलानात शुरू कर दिए कि किस तरीके से वो कब्ज़ा करना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।